يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ تو سب کو ازبر ہوگا۔ رب فرماتا ہے کہ بے شک میں رب کریم کی ذات، اللہ اکبر، وہ خود، پھر اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر فوراً مخاطب کے جو اپنے اپنے لوگ ہیں، جیسے ہمیں کچھ کامیابی ملتی ہے تو دل کرتا ہے اپنوں کو بتایا جائے کہ یہ والا طریقہ ہے، یا کوئی اچھا کام ہو تو بتاتے ہیں اپنوں کو کہ تاکہ یہ بھی بلندیوں کی طرف آئیں۔ اللہ تو بہت پیار کرتا ہے نا اپنے بندوں سے، تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کی تو کان کھڑے ہو گئے، رب بلا رہے، جی اللہ جی کیا حکم ہے مولا کریمہ؟ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ اپنے کریم آقا پر ہدیہ درود و سلام بھیجیں۔ ضمناً عرض کر دوں کہ وضاحت کے لیے تو پہلے یہ الفاظ، اس سے بڑھ کے کیا ہوں گے؟ رب کہتے ہیں میں میرے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، بہت بڑھیا کام ہے۔ درود پاک بڑی شانوں والی چیز ہے، آپ بھی اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ اور پھر ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ درود اور سلام کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہے۔ بہت سارے لوگ، آپ تو پاکستان میں ہو، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں بھولے پالے، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بجی درود اور سلام تو ایک چیز ہے۔ میں نے کہا چلو ایک ہی ہوگی، بھلا نماز کے اندر آپ دیکھو تو صحیح، وہاں نماز کے اندر اکٹھا ایک ہی دفعہ درود ابراہیمی آ جاتا، لیکن پہلے السلام علیک ایھا النبی، پھر اس کے بعد آتا ہے درود پاک۔ تو یہاں بھی واضح ہے کہ اے ایمان والو، تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اور سلام پہ بھی اعتراض کہ کھڑا ہو کے بیٹھ کے دیکھو، اللہ نے تو دیا حکم، خالی عربی میں نہیں، اللہ کو ساری بولیاں آتی ہیں، اور آپ کے محبوب جن کو سلام بھیجتے ہو نا، ان کو بھی ساری بولیاں آتی ہیں۔ جب احد پہاڑ کے پاس سے گزرے، فرمایا یہ احد کا پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہوں، میں بڑا لجپال ہوں، میں بھی اسے پیار کرتا ہوں۔ آپ کے محبوب تو جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، ہماری بولی بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی زبان میں آپ سلام پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ ہاں کھڑے ہو کے پڑھیں تو ذرا ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے تقاضوں میں۔ جو بعد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں نا، یہ شانوں والے لوگ پڑھتے ہیں، اور جو محبت سے پڑھتے ہیں رسول اللہ خود سنتے ہیں۔ چلے بہت ہی محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج ایک آیت ہے، اس پہ بولوں گی کیونکہ مجھے یہی ٹاپک، خیر ان کی بہت اعلیٰ ظرفی ہے، مجھے یہ زبردستی نہیں تھی کہ آپ یہی ٹاپک رکھیں، بس انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپک یا آپ کی مرضی کہ، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جس ٹاپک پہ دے دو گے، یہ میں شکر کروں گی کہ میرے لبوں سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نکلیں گی۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، پھر کا ایمان والو سنو، اب کان کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کیا حکم ہے مولا کریمہ؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ یکتبو، لکھنا، لکھ دیے گئے ہیں روزے، کتابوں میں ہوتا ہے فرض کیے گئے ہیں روزے، تو لفظی معنی تو بہت سارے ہیں، لکھ دیے گئے، جیسے کتاب ہوتی ہے لکھی ہوئی، پکا کام ہے، کاتب ہوتا ہے لکھنے والا ہے، اور پھر کسی کے درمیان جب ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، تو باقاعدہ معاہدہ لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر سائن کیے جاتے ہیں، بات پکی ہو جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہاں بتایا کہ لکھ دی گئی، تم پر فرض کیے گئے، کیا مولا کریمہ؟ سیام لوگو، سیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما، جیسا کہ، اب کہا کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں آئے کہ مشکل کام ہے، نہیں، جیسے ہوتا ہے نا بچہ،
اس کو کہتے ہیں میرے بچے یہ عہدہ بہت اچھا ہے، محنت کر، دیکھو فلاں کے بچے نے محنت کی وہ ترقیاں پا گیا، تو پھر بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے نا۔ یہ نفسیاتی طریقہ ہے۔ رب نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے ایسے ہی تم پر فرض کیے گئے۔ مولا کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ریزن ہوگی نا۔ ہاں لوگو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر جب پہلی آیت پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے ہدی للمتقین، دونوں کا تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ کتاب بھی متقین کے لیے اور روزہ جو ہے یہ تو متقی بنانے کے لیے۔ اب دیکھیے ایک تو ہے آسان، دیکھا جائے تو ایک ایک لفظ گھنٹوں پہ محیط ہے، ٹائم شارٹ ہے، کوشش ہوگی کہ میں شارٹ بھی بیان کروں اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ پھر آگے لفظ آتا ہے نا جو طاقت نہیں رکھتے، پہلے تو کیا ہے کہ آپ گنتی پوری کرو، بیمار ہو کسی سبب سے، بعد میں مکمل کرو۔ ہاں جس کے پاس طاقت نہیں، یعنی مرتے دم تک کسی کے پاس طاقت نہیں، ٹھیک ہونے کے چانس نہیں، جیسے بزرگ وغیرہ ہیں، تو پھر وہ ایک مسکین کا بدلے میں کھانا دے دیں۔ کیا خالی ایک مسکین کا مولا کریمہ کہا؟ نہیں، ایک سے زیادہ آپ کی مرضی۔ قرآن کریم کے آگے آیت پڑھتے جائیں آپ کو کھل کھل کے سامنے آئے گا۔ ایک کے بجائے 3 مساکین کو کھلا سکتے ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں کھلا سکتے ہو، لیکن بہتر کیا ہے؟ روزہ۔ روزے کی شان پورا قرآن آپ پڑھ کے تو دیکھو، مصطفیٰ کریم کی حیات پڑھ کے تو دیکھے، من میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ آفر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، یہ آفر والے ڈیز ہیں۔ سورۃ القدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مولا کب؟ ایک رات میں۔ یہ جو قرآن ہے نا جو شانوں والا ہے، یہ ایک رات میں ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے بعد تو آیت آتی ہے نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ ہے کیا ہے وہ رات کیسی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے، ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھیں، وہ اراؤنڈ 84 ایئر بنتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ جانتے ہیں ان کو بہت محبت تھی عبادات کے ساتھ۔ جب رسول اللہ نے تذکرہ کیا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پہلے حضرت شمعون وغیرہ کی اتنی ایج تھی، جب مختلف یہ بات شروع ہوئی کہ انہوں نے اتنی عبادات کی ہیں، تو صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آئے کہ پیچھے نہ ہم لوگ رہ جائیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ اس نے فلاں سوٹ پہنا ہوا ہے، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہمارا تو اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے ہے۔ لیکن پہلے لوگ جو میرے نبی کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے آج کے مولا کریمہ، ان کی عمریں زیادہ، ہماری عمریں تھوڑی، ہم کیا کریں گے؟ کب اللہ نے پھر یہ آیات نازل کر دی کہ اپنے چاہنے والوں کو بتا دو عمر آپ کی تھوڑی ہے، لیکن ایک رات ہوگی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ جو اس کی قدر کر لے گا وہ تو محنت تھوڑی، ریوارڈ بہت بڑا مل جائے گا، بہت بڑا، یعنی بہت بڑی آفر لگی ہوئی ہے۔ اس آفر کی طرف آپ نے بھی توجہ دینی ہے اور دوسروں کو بھی توجہ دلانی ہے۔ میں پھر دہرا دیتی ہوں، حضرت شمعون کے جیسے روزے وہ دن میں رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے، رات کو عبادات کرتے تھے، تو صحابہ سے رہا نہ گیا مولا کریمہ، ان کی اتنی رحمت، اور رسول اللہ سے عرض کی کہ آپ کی امتی، فرمایا تھوڑا سا ٹائم کتنا ہوتا ہے، ایک رات کتنی لمبی ہوتی ہے، اور کہاں 84 ایئر کی بات ہے۔ تو ہم کیا اللہ کا شکر نہ ادا کریں؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر کب سے کب تک؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں تو فرشتے بھی آتے ہیں، روح یعنی جبریل امین بھی آتے ہیں۔ کب سے کب تک مولا کریمہ؟ آپ قرآن کریم کھول کے دیکھ لیں، فیہا باذن ربہم من کل امر کے بعد کیا آتا ہے؟ اب یہ اتنی شانوں والی کہ کوئی بزی بھی بندہ ہو سکتا ہے، پوری رات عبادت نہیں کر سکتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے روح البیان کے اندر اور بہت ساری جگہوں کے اندر کہ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ رات کو کسی بھی ٹائم
مغرب کے بعد سے صبح کی اذان سے قبل 2 رکعت خالی نفل پڑھ لیں تو اس کو بھی پوری رات کا اور 1000 مہینوں پہ محیط عبادات کا ثواب مل جائے گا۔ اور رسول اللہ نے بھی بڑا موٹیویٹ کیا، فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ آپ میرا ایک یوٹیوب پہ ہے درس، آپ ضرور سنیے گا۔ میں نے سارے میڈیکل کا ریسرچ کیا کہ جو آج کافر کہتے ہیں وہ بھی اب روزے رکھواتے ہیں، نیت عبادت کی نہیں ہوتی، وہ صحت کے لیے روزے رکھوا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، تبھی بھی تو روزے رکھتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ نے تو بڑے دور پہلے فرما دیے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ ایک نصرانی حکیم، اس نے ظاہر طنز کے طور پہ وہ آیا تھا کہ آپ تو کہتے ہو آپ کی کتاب، آپ کا دین بڑا مکمل دین ہے، لیکن اس میں تو طب کی کوئی بات نہیں۔ آئے کن کے پاس؟ حضرت زین العابدین کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا کہ علم کو 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، العلم علمان، علم الادیان یا علم الابدان ہوتے ہیں، یعنی ایک دین کا ادیان کا علم اور دوسرا ابدان کا، جیسے بدن، یہ ہماری باڈیز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تمہارے قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، میں نے تو سارا دیکھ کے لکھ لیا۔ تو انہوں نے بڑا سونا جواب دیا کہ میرے نانا کے قرآن کی بات کرتے ہو، اتنے بڑے قرآن کی، ان کی اتنی صورتیں، ان آیات چھوڑو ساری چیزوں کو، میں ایک ٹکڑا بتاتا ہوں، سنو ٹکڑا۔ وہ میرے نانا کا جو قرآن ہے نا وہ جامع ہے، اس میں کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ تو اس کو شاق لگا، بہت زیادہ شاق لگا، کہنے لگا کہ آپ کے نبی نے تو ساری طب بتا کے رکھ دی ہے، یہی تو ہم کرتے ہیں، ساری بیماریوں کا علاج کھانا، ہم کہتے ہیں کام کھاؤ بھوکے رہو، اور آپ کے نبی نے اتنے شارٹ لفظوں میں اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور صحابہ کے دور میں بھی ایک آیا تھا نا علاج کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے کوئی نہیں، حکیم ہے کوئی نہیں، میں صحابہ کرام کا علاج کروں گا۔ حکیم آیا، جب کچھ ٹائم کے بعد دیکھا نا کوئی بیمار نہیں ہوگا تو رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہاں کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، یہاں پہ بھوک رکھ کے کھانا کھایا جاتا ہے، یہ اس لیے بیمار نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اصل مدعا تو کچھ اور تھا، ہم نے تو پکوڑوں سموسوں کا بنا کے رکھ دیا نا یہ رمضان۔ حالانکہ کیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ ہماری ٹریننگ کا ٹائم ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ذرا سوچیں، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے گھر میں، رمضان کے اندر عام سال جیسے ہوتا ہے روٹین کی نسبت کم نہیں بلکہ زیادہ کھانا ہوتا ہے نا ایسی بات۔ جب زیادہ کھانا ہوتا ہے، اب بندہ بھی کوئی نہیں، بھوک سے بہت برا حال بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہاتھ ادھر نہیں پڑتا؟ کیا چیز ہے کہ پیاس ہے پانی نہیں پیتے، بھوک ہے کھانا نہیں کھاتے؟ صرف یہ احساس اللہ کا کہ اللہ نے کہا حلال کھانے سے بھی رک جو، ہم رک جاتے ہیں۔ تو جب حلال کھانے سے اللہ کے حکم سے ضرورت ہونے کے باوجود نہیں کھاتے، رک جاتے ہیں، تو پھر اس کا اثر تو پورا سال ہونا چاہیے، یا پورا مہینہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے پانی کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ رک جاتا ہے، رک جاتے ہیں نا کھانے کے، پتہ نہیں جیسے روزہ ہے۔ تو روزے اس لیے تھے کہ یہ پورا مہینہ آپ ٹریننگ کرو، پورا سال اس کا اثر ہونا چاہیے۔ رشوت یہ جو ہے ہی حرام، چوری، غیبت، ہر غلط چیز سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ جب اللہ کے حکم سے جائز چیزوں سے رک جاتے ہیں تو حرام کاموں سے رکنا مشکل نہیں ہے۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر رمضان میں ہی روزے کیوں؟ آگے پیچھے بھی تو روزے آ سکتے تھے نا۔ دیکھو رمضان بڑی شانوں والا مہینہ ہے۔ تورات، آپ کو پتہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل یہ بڑی شانوں والی کتابیں ہیں، یہ پہلے انبیاء کرام پر اتری ہوئی کتابیں ہیں۔ جب پہلی شب رمضان کی آتی ہے اس شب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، چھٹے رمضان کو تورات نازل ہوئی، اور 12 کو زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں ان پر نازل ہوئی، 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوتی ہے، اور آپ کے اور میرے پیارے محبوب کے اوپر 27
رمضان کو قرآن کریم نازل ہوتے ہیں. یہ بڑی شانوں والی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کے پیارے محبوب کے سینے پہ آئی. لانے والے کون؟ سارے فرشتوں کے سردار. بھیجی کن کی طرف گئی؟ پیاری امت پر، جس کو بہترین امت کہا گیا. آپ کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. آپ عام نہیں ہیں، آپ بڑے اہم ہیں. بہترین امت کی طرف یہ بہترین کتاب، بہترین لانے والا، تو ہمیں تو اس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قدر والی رات کیوں فضیلت ملی، اس میں قرآن کریم نازل ہوئے. کبھی سوچا آپ نے اور میں نے کہ جس رات میں قرآن نازل ہو اس کو اتنی فضیلت کہ 1000 راتوں سے بہتر ایک رات، 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. اب جس مہینے میں قرآن جس رات میں آئے تو پورے مہینے کو فضیلت، اور جس پہ قرآن کریم نازل ہوا اس کی شان کا ہم اندازہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہمارے نبی کریم کی شان دیکھیں پھر، جن پر یہ کتاب نازل ہے. ہمیں قرآن ملا رسول اللہ کی وجہ سے، رمضان ملا رسول اللہ کی وجہ سے، سجدہ رحمان ملا ہمیں رسول اللہ کی وجہ سے. اور ہم رسول اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں. پورا مہینہ شب قدر ڈھونڈتے رہے، فرمایا پہلے 10 عشرے میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، میری امت کے لیے آسان ہو جائے. آخری میں جو ہے عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں، تاکہ میری امتیوں کے لیے اس قدر والی رات کی قدر کرنا آسان ہو جائے. شب قدر آپ جانتے ہیں نا، قدر، اہمیت، ویلیو، کہتے ہیں نا اس کی قدر کر لو، کہتے ہیں نا یہ قدر والی رات، یہ شانوں والی رات ہے. یہ رات جب آپ کو ملے نا آخری عشرت، تو خوب رویا کرو، خوب دعائیں کیا کرو. جو اللہ کے خوف میں آنسیں نکلتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ دوزخ کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. اور یہ کتاب ہے تو متقین کے لیے، یہ ہدی للناس بھی ہے. اب میں خود آپ کو بتاؤں، میں راول پنڈی میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا آپ تو خالی برکات حاصل کرتے ہو، ہم سارا کچھ قرآن سے لیتے ہیں. سارا کچھ، جتنے ہماری بڑی بڑی لیبارٹریز ہیں اس کے اندر ہمارا قرآن کریم کا ترجمہ پڑا ہوا ہے، ہم قرآن سے لیتے ہیں. آپ قرآن کی قدر کرو. یاد رکھنا کہ قرآن اور رمضان دونوں بڑے ویلیو والے ہیں. قیامت والے دن دونوں شفاعت کریں گے. قرآن بھی شفاعت کرے گا، کس نے میری خاطر راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھا تھا مولا کریمہ، اور روزہ بھی کہے گا کہ میری خاطر اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی، مولا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے. میں تو آپ کو شارٹ بتا رہی. اور پھر کیا ملے گا؟ رسول اللہ کی شفاعت ہے، اور یہ ساری ہمیں پھر جنت ملے گی، کیونکہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اور پھر جس طرح ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا، اگر آپ ایک صدقہ کرتے ہو تو آپ کو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. ایک درہم کے بدلے آپ کو 84 جو مہینے ہیں اس کے ایک ایک دن آپ کاؤنٹ کریں، 1000 سال مہینے، یہ سارے ذرا ملٹی پلائی کر کے آپ دیکھیں، اتنا ثواب آپ کو ملتا ہے. کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہو تو ہمیں اس آفر والے ٹائم کی قدر کرنی چاہیے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے. اب ہے تو انشاءاللہ اور بھی درس ضرور بتاؤں گی، چند باتیں ضرور آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ قرآن کریم میں پہلے ہی آیت آپ دیکھیں، پہلے تو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ سارا ٹائم بچتا ہے تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی. لیکن سورۃ البقرہ کے پہلے ہی آیت میں کیا ہے؟ لا ریب فی، اس میں شک نہیں، ہمارے دین میں شک نہیں، ہمارے عقائد میں شک نہیں. یہ ہمیں یقین دیتا ہے پہلے ہی. ابتدا جیسے ہوتے ہیں نا، کمرے کے اندر داخل ہونے سے پہلے کہا جاتا ہے بھائی یقین والے بندے اندر آپ، ہے نا، تو یقین ہے. یہودی بھی یہ ٹرک استعمال کرتے تھے، غیر یقینی کا انجیکشن لگاتے تھے. جب زرقوم درخت کا کہا نا کہ یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی، تو ان کا ہاتھ پڑ گیا، انہوں نے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دی کہ دیکھو آپ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ جہنم ایسے، لیکن اس کے اندر درخت ہے. عجیب بات ہے. اور کچے لوگ تو ادھر ادھر ہو گئے.
اب جو روزے رکھنے کی دعا ہے ہم لوگ شروع سے پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان. اب اس کے بارے میں جنہوں نے خالی اردو تراجم پڑھے ہوتے ہیں نا، پوری ساری ان کو کچھ نہیں معلومات ہوتی، پھر لوگوں کے اندر وہ ریب انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پورا قرآن کریم پڑھے تو سے میں جیسے ادنا لوگوں نے جب پڑھا تو آنکھ کھل کے رہ گئی. اب میں نے کتنی ویڈیوز کتنے لوگوں کی سنی، یہ جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو تو دعا کا نہیں پتا، غد کا معنی کل ہوتا ہے. بھائی ایک جگہ غد کا معنی کل ہے. آپ درود شریف پڑھ لیں، میں ایک میرے ہسبینڈ کی کال آ گئی. جی جی، اگر کسی کا بھی کوئی کوشچن ہو آپ یہاں پر اچھا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے جن کو انگلش آتی ہوتی ہے، انٹرسٹ کے ایک معنی ہوتا ہے دلچسپی، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے سود. اب جس کو انٹرسٹ کا معنی خالی، ایک منٹ میرے بچے کی طبیعت آج صحیح نہیں تھی، آپ درود شریف پڑھیں. اچھا، غد کا جو معنی ایک ہے وہ ہے کل، واقعی اس کا معنی کل ہے، جبکہ دوسری جگہ پہ معنی ہے کہ جیسے ابھی آنے والا ٹائم، ایک جگہ پہ ہے صبح کا ٹائم. یہ سارا میں نے ادھر لکھے اور پھر میں نے ایک درس بھی بھیجا ہے، کبھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ ضرور سنیے گے کہ ایک میں نے لفظ لکھ کے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. جیسے غدو تک لفظ سورہ آل عمران میں صبح سویرے رخصت ہوئے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں، اب نیت تو رات کو کی جاتی، کسی ٹائم بھی کی جاتی، ٹائم تو اوقات تو الگ الگ ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ہم جب نماز نہیں پڑھتے یا کسی سبب سے رہ جاتی ہے یا سفر کے دوران، تو اذان سے پہلے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو جب سورج طلوع ہوتا ہے یعنی طلوع فجر ہوتی ہے، اس کے بعد والا ٹائم وہ صبح کا ٹائم کہلاتا ہے. اگر اس سینس میں دیکھا جائے تو تب بھی کل کے معنی دیکھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے جو معنی ہے کہ میں آنے والی صبح کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اب رات کو کھانا کھاتے ہیں، رات کے آخری پہر کو کھانا کھایا جاتا ہے اور آنے والے کل کے لیے کھایا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے نا. ایسی بات اگر اس طرح بھی دیکھا جائے تو تب بھی میننگ پہ کوئی فرق نہیں آتا. تو آپ کے اندر جو ریب ہے نا، یہ کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ آپ ہٹ جاؤ. کس سے کہیں گے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے؟ نہیں، ہم یقین والے لوگ ہیں. اس کے بعد جو آخری روزہ افطار کرنے کے بعد دعا ہوتی ہے وہ بھی یاد رکھیں. میں نے پوری ایک جیسے چھوٹا سا پمفلٹ ہے اس پہ لکھا کہ فلاں فلاں حدیث طیبہ کے اندر سے الفاظ چن کے سے ویسے چن کے ہمیں یہ پکا کے اتنی بڑی دعا دی، اللہم انی لک صمت والے. تو وہ دعا آپ پڑھیں، اس کے فوائد زیادہ ہیں. بہت ساری احادیث کے اندر دعائیں. میرے پاس کسی نے لکھ کے بھیجا یہ والی دعا ضعیف، اس کے بعد اتنا بڑا کراس لگا ہوا اور دوسرا میرا سینہ کانپ گیا. میں نے کہا کہ کتنا آسانی کے ساتھ تم لوگوں نے اس کو کراس لگا دیا، حالانکہ یہ ضعیف ہو سکتی ہے. ضعیف یہ نہیں کہ حدیث طیبہ ضعیف ہے، راویوں میں ضعف ہوتا ہے، اور پھر جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور روزہ خالی بھوکا پیاسا ہم نے نہیں رہنا، ہم نے سارے اعضاء کا روزہ رکھنا ہے. کیونکہ جتنے ادیان ہیں انہوں نے ابھی جو علاج کر رہے ہیں نا، وہ بھی روزے کا ان میں تصور پایا جاتا ہے، لیکن وہ کسی بھگوان کے لیے نہیں رکھتے، وہ صرف صحت کے لیے رکھ رہے ہوتے.
اور ہم صرف رکھتے ہیں اپنے اللہ کے لیے. اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. نماز بھی اللہ کے لیے، ہر چیز تو اللہ کے لیے، لیکن کہا کہ نہیں، یہ جو روزہ ہے نا یہ صرف میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اس کا اگر دیکھیں تو اس کے من پہ ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی؟ مہلت تو کتنا دے گا، بہت بڑا. تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا، اور کیا؟ جنت. اس میں کیا ہوا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. یہ پوری آیات آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ساری کی ساری نعمتیں اور جنتیں آپ کو ملیں گی. کیا ہم نے ساری زندگی ادھر رہنا ہے؟ نہیں، ہم نے تو اس دنیا سے جانا بھی ہے نا. تو قرآن کریم کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے، روزوں کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے. میرے بچے کی آج طبیعت صحیح نہیں ہے تو ماں آپ کو پتہ ہے تھوڑی پریشان بھی تو ہو جاتی ہے نا. تو شیطان بندے ہوئے اس لیے ہم لوگ تو عبادات کر رہے ہیں، تو اس کا اثر ہمیں پورا سال بھی نظر آنا چاہیے. حضرت عمر کے دور میں ایک عورت تھی، اس نے دیکھا کہ فلاں لڑکا مجھ پہ فدا ہو رہا ہے، میں جب بھی نماز کے لیے آتی ہوں پیچھے پیچھے، تو اس کو پکڑ کے کھڑا کیا، یعنی جیسے زبان کہتا ہے رک جا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھ پہ مرتا ہوں، مجھے آپ چاہیے. اس نے کہا کہ میرے لیے کر کیا سکتے ہو؟ کہا کہ میں تجھ جیسے چاند تارے سارے کچھ توڑ کے لاتے ہیں عارضی عاشق. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیری بات مانوں گی، لیکن تو اتنی نمازیں حضرت عمر کے پیچھے پڑھ، اس کے بعد تو یہاں پہ کھڑا ہونا تو میں تمہارا خود استقبال کروں گی. اور جب اتنے دن گزرے تو اس کے انتظار جس کے لیے وہ مر رہا تھا، اب اس کو جواب یہ دیتا ہے کہ عمر نے میرا دل کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا. تو یہ رمضان، یہ قرآن، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اس کا اثر ہمارے پورے سال پر ہونا چاہیے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ کیونکہ سارے چیزوں کی زکوٰۃ ہے، اور ہمارے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ. اور اللہ بدلہ دے گا کتنا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہمیں ہر برائی سے رکنے کے لیے جو ہماری ٹریننگ ہے نا، اس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے. تو کیا یہ بھی میں توقع رکھوں آپ سے؟ انشاءاللہ بولیں. انشاءاللہ. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی اور معذرت چاہوں گی آج میں، کیونکہ میری بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور اچانک ابھی خراب ہوئی ہے. تو میں 2-4 منٹ کے بعد یہاں حاضر ہوتی ہوں، کیونکہ میں ان کے بابا کو کال کر لوں. تو اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو، آپ نے اہتمام کیا، میں آپ کی بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ اس کی کثرت جب بعد میں پروگرام ہوگا اس میں بھی کر دوں گی. اور